السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الصادق الامین. اما بعد فقد قال الله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. رونق بخش مجلس معزز و مکرم اساتذہ علم و فن، مشرق و مربی اساتذہ اکرام اور سامنے بیٹھے ہوئے چمنستان علم و عابدی جامعہ امام ابن تیمیہ کی گنجوں اور پھولوں، ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے میں تقریباً 200 سال کا عرصہ لگا. آزادی کی لڑائی بلا تفریق مذہب و ملت سارے لوگوں نے ایک جٹ ہو کر لڑی اور تمام قوموں نے اس میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. بالآخر 1947 عیسوی کو ہمارا دیش انگریزوں کے پنجوں سے آزاد ہوا اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بن کر اٹھا. ہر قوم کی اپنی اپنی تاریخ ہے اور سبھی نے جد و جہد آزادی میں اپنا کردار نبھایا ہے جس کا انکار ناممکن ہے. مگر آج کی اس ندوہ علمیہ میں آزادی کے ان علماء کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جن کو اہل قلم نماز اہل حدیث ہونے کی وجہ سے اکثر نظر انداز کر دیا ہے. افسوسناک بات تو یہ ہے کہ بعض دفعہ باور کرایا جاتا ہے کہ علماء اہل حدیث کا آزادی ہند میں کوئی قابل ذکر قربانی ہے ہی نہیں، مگر انہیں کیا معلوم کہ حقائق کبھی بناوٹ کے اصول سے چھپتی ہی نہیں. اس لیے ایک مشہور معروف ہندو مورخ ڈاکٹر تارا چند کے مطابق بڑے صدیق میں تاریخ صرف اور صرف اہل حدیثوں کی ہے. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. سامعین باوقار، تحریک آزادی ہند میں اہل حدیث علماء کا کردار عام جائزے کے مطابق 2 ادوار میں منقسم ہے. پہلا دور شاہ عبدالعزیز کے فتوی جہاد سے شروع ہو کر تحریک شہیدین 1831 عیسوی سے ہوتے ہوئے 1857 عیسوی کے فوری معاہدہ پر ختم ہوتا ہے، جبکہ دوسرا دور 1857 عیسوی کے فوری معاہدہ کے بعد شیخ جمال کے متفقہ فتوی جہاد اور اس پر سید نذیر حسین محدث دہلوی اور مولانا عبدالرب دہلوی وغیرہ کی تائیدی دستخط سے شروع ہو کر 1947 عیسوی میں ہندوستان کی آزادی پر ختم ہوتا ہے. پہلا دور بلا شک خالص اہل حدیث دور تھا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. جہاں تک رہی بات دوسرے دور کی تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 90 سالہ طویل مدت میں ملک کی کوئی بھی سیاسی تحریک ایسی نہیں جس میں اہل حدیث افراد نے حصہ نہ لیا ہو، بلکہ حقیقت پر مبنی بات یہ ہے کہ اس دور کا بھی ابتدائی 10 سال پہلے دور کی طرح خالص اہل حدیث دور بھی تھا. لہذا بقول ڈاکٹر تارا چند جس جماعت نے اس مہم میں 5 لاکھ افراد کی قربانی دی اور جس جماعت نے اتنے زیادہ اپنے عام اور خاص سپورٹ نظر کیے اور جنہوں نے اپنے خون سے سرزمین ہند کو آزادی کے لیے لالازار کیا، کیا ان کے کردار کی تاریخ کا احاطہ چند صفحات میں ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تاہم سامعین کرام، میں مشکل نمونہ اسخرواری کے تحت آزادی ہند میں علماء اہل حدیث کے چند نمایاں کردار کو آپ کی بخش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. نمبر 1، سیاست کے ذریعے نمایاں کردار. جب غاصب انگریزوں نے ہندوستان کے لوگوں کو غلام بنا لیا اور یہاں کے لوگوں پر مظالم کی پہاڑ توڑنے لگے تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قدم اٹھایا اور فرنگی سامراج کو انسانیت کے لیے سرطان قرار دے کر ان کا قلعہ کما کرنے کی تلقین کی. ابھی تحریک جاری نہیں تھی کہ 1762 عیسوی میں آپ کی روح قبر سے عنصروں سے پرواز کر گئی تو پھر انگریزی اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے تجدید و جہاد کے 2 ڈائریکشن میں آفتاب و ماندار شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید
نمبر 2 صحابت کے ذریعے نمایاں کردار. تحریک آزادی میں اہل حدیث علماء نے اپنی زبان کے ساتھ ساتھ قلم کو بھی استعمال کیا اور اپنی تحریروں کے ذریعے عوام کو مذاہب کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی. اس سلسلے میں لکھی گئی کتابوں میں رسالہ جہاد، صراط مستقیم، تقویۃ الایمان اور تنویر الغافلین وغیرہ قابل ذکر ہیں. ان کتابوں کے علاوہ مولانا ابوالکلام آزاد کی رسالوں الیاء والبراء اور اللسان الصدق، مولانا محمد علی جوہر کا کامل و حمد اور مولانا ابو عباس ثناء اللہ مصری کا موقع قادیان اور حفظ رسال حدیث نے بھی جنگ آزادی کی تحریک میں جلد اجلال میں دل کا کام کیا. اسی کا علماء اہل حدیث کی شاعری سے بھی جنگ آزادی میں بڑا کام لیا گیا. اس کا اندازہ ہٹلر کی اس قول سے لگایا جا سکتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف ضرورت جہاد پر اگر وہ وہابیوں یعنی اہل حدیثوں کی نظر و نسل کی مختصر کیفیت بھی لکھنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے ایک دفتر چاہیے. علماء اہل حدیث میں علامہ فاخر زاہد الآبادی، ولایت علی، عنایت علی اور عبداللہ صادق پوری وغیرہ ایسے جیادے تھے جنہوں نے شعر و سخن میں تباہ آزمائی کی اور لوگوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا. اول ذکر کے چند اشعار مولانا نے فرمائے: آنکھیں محبت تجلی وصل سے دل شاد ہے، آنکھیں محبت تجلی وصل سے دل شاد ہے، قید نہیں قبر بے خود ہر طرح آزاد ہے. بیڑیاں مجھ کو پہننے میں ذرا ذلت نہیں، بیڑیاں مجھ کو پہننے میں ذرا ذلت نہیں، باپ دادا کا طریقہ سنت سجاد ہے. نمبر 3 تدریس کے ذریعے نمایاں کردار. تاریخ علم شاہد ہے جس طرح جنگ آزادی کے سیاسی اور صحافی قائدین نے آزادی کے خاطر ایک عرصہ تک انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر حریت کا نعرہ لگایا، اسی طرح علماء راسخین نے تدریسی حیثیت میں قوم ملت کو آزادی وطن کی مبارا. انہی میں نمایاں شخصیتوں میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید، شیخ بالکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی اور مولانا ثناء اللہ مصری کے اسماء کرام کی خصوصیت کا حامل ہے. ان لوگوں نے ایسے ایسی مجاہدے اور سرفروشی کی توڑ تیار کی کہ اہل خیر و قوم کو چھوڑ کر چشم فلک میں اس قسم کے پاک باز جاں فروشوں کی جماعت آج تک نہ دیکھی. نمبر 4 مختلف کمیٹیوں اور تحریکوں میں حصہ داری کے ذریعے نمایاں کردار. تحریک آزادی کے آخری دور میں انگریزی استعمال سے نبرداز بنانے اور ان کو اقتدار سے برطرف کرنے کے لیے کچھ کمیٹیوں کی تشکیل عمل میں آئی. ہر کمیٹی میں اہل حدیث علماء شامل رہے. ان میں سے کچھ کمیٹیوں کے بانی اہل حدیث علماء ہی تھے، جن میں سے قابل ذکر اور انڈیا کانگریس اور انڈیا خلافت، جمعیت علماء ہند اور انڈیا مسلم لیگ، مجلس احرار، جمعیت علماء اسلام اور تحریک ریشمی کمال وغیرہ ہیں. حاضرین مجلس، قصہ مختصر یہ ہے کہ علماء کرام کا کردار جنگ آزادی میں مثالی رہا ہے. بلا شبہ اہل حدیث اس میں اول تاخیر پیش رہے ہیں. جب وہابیوں نے فرق استعمال کے خلاف جہاد شروع کیا تو مجاہدین کے کمانڈر ایک اہل حدیث مولانا شاہ اسماعیل شہید تھے، اور جب آزادی کے آخری مرحلے میں انتقالی اختبارات کی مذاکرات شروع ہوئے تو بھی ملک کے سربراہ شاہ آزادی کی قیادت ایک اہل حدیث یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کے ہاتھ میں تھی. اگر مسلم دین کی بے بصیرت قیادت نہ ہوتی اور اس پر خواہ بہادروں، نوابزادوں، سرداروں، وزیروں اور جاگیرداروں کو تسلط نہ ہوتا تو یہ بات باعث حیرت نہ تھی کہ ملک کا سب سے پہلا وزیر اعظم بھی یعنی اہل حدیث قائد ہوتے. یہ تھے ہمارے اسلاف صورت مہو خورشید، یہ تھے ہمارے اسلاف صورت مہو خورشید. جب تجھ سے ہو سکے ان کا جواب پیدا کر سامنے باتوں کی. یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کے خون کا قطرہ اس ملک ہندوستان کی آزادی اور حفاظت میں لگا ہوا ہے. بلکہ کسی نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان میں کسی پتھر کو اٹھایا جائے اس کے نیچے کسی کا خون ہوگا تو سب سے زیادہ اہل حدیث کا خون ہوگا، دوسرے کسی کا نہیں. اپنی بات کو شعر پر ختم کرتا ہوں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر بھی گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ پر بھی گلاب. میں گلشن کے تحفظ کی قسم کھائیے. عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے کی توفیق دے اور تاریخ کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.